سال سے کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج میں اسلامیات کا مضمون پڑھا رہا ہوں۔ آج موجودہ حالات کے تناظر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے، اسی سلسلے میں جماعت ششم کی اسلامیات کا ہم نے آغاز کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام حالات میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں جب ہم اس مضمون کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارا پہلا باب جو ہے وہ ہے ایمانیات اور عبادات کے بارے میں۔ بیٹا پہلا باب کیا ہے؟ ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات اور عبادات، ایمانیات کیا ہے اور عبادات کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایمانیات اور عبادات کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ ایمانیات کیا ہے؟ وہ ہدایات، وہ پختہ سوچ، وہ پختہ نظریات جن میں کسی قسم کا شک شبہ نہ ہو۔ اور عبادات کیا ہے؟ عبادات میں اسی طرح ہے کہ وہ اعمال جو ان ہدایات پر منعن سر انجام کیے جائیں۔ وہ عام الفاظ میں جو ایمانیات ہیں یہ وہ اتھینٹیکیٹڈ تھاٹس ہیں، وہ پختہ سوچیں ہیں، حقیقت پر مبنی وہ تصورات اور نظریات ہیں، ہدایات ہیں جو ہمیں اچھے اعمال اور اچھی ایکٹیویٹی پر اچھی عبادات سر انجام دینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ایمانیات وہ حصہ، جی بیٹا ایمانیات اب کیا دے گا؟ وہ حصہ جو صرف عقائد پر مشتمل ہوتا ہے، وہ حصہ جو صرف عقائد پر مشتمل ہے، یہ ہے ایمانیات، اتھینٹیکیٹڈ تھاٹس۔ وہ سوچیں، وہ تصورات اور وہ نظریات جن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور عبادات کیا ہو؟ عبادات انہی اتھینٹیکیٹڈ تھاٹس یعنی پختہ نظریات، پختہ سوچوں اور عقائد پر مبنی اعمال، ان کا نام کیا ہے؟ عبادات ہے۔ کیا بنے گا؟ وہ حصہ جو صرف اعمال پر مشتمل ہو۔ گویا یہ اتھینٹیکیٹڈ تھاٹس ہیں جس کو ہم بلیف کہتے ہیں، عقائد کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ وہ اتھینٹیکیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں جو ان انسٹرکشنز پر مبنی ہوتی ہیں، ان انسٹرکشن، ان ہدایات پر مبنی ہوتی ہیں۔ اب ایمانیات اور عبادات کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ ایمانیات اور عبادات کے مجموعے کا نام اسلام ہے، تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایمانیات میں کون کون سی چیز شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان لے آیا۔ ایمان کا مفہوم کیا ہوگا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مفہوم، ایمان جب ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا۔ زبان سے بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے، اور دل سے بھی اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ایمان کے مفہوم کی طرف داخل ہے۔ ایمان میں آپ تین چیزیں شامل ہیں۔
नंबर एक मान लेना, एक्सेप्टेशन, एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को, ये जुबानी भी होता है और जुबान से इसका ताल्लुक है कि जुबान से ऐलान कर दिया जाए कि मैं इस चीज को मान लेता हूँ। और दूसरी चीज है दिल से तस्लीम कर लेना, जी बेटा दिल से तस्लीम कर लेना, दिल से तस्लीम कर लेना, ये बहुत ज्यादा चीज जरूरी है। अगर आप ज़ाहिरी तौर पर जुबान से तो मानते हैं, दिल से नहीं मानते, ठीक है जिस पर अमल करे ना करे, मैं मानता हूँ नहीं मानता, यार मेरा दिल नहीं मुतमईन हो रहा, तो फिर वो ईमान के कहता है नहीं होगा। ये बात समझे कि जुबान से मान लेना और दिल से तस्लीम कर लेना, वाकई उस चीज़ को, जो चीज़ जुबान से कह रहा हूँ उसको दिल से भी मानता हूँ, ये चीज़ ईमान के तहत दाखिल है। यानी अब कंक्लूजन क्या होगा, हकीकत क्या होगी कि हकीकत को यकीन से तस्लीम कर देना, हकीकत को हक समझ कर, हकीकत को हक समझ कर मान लेना ईमान के हुक्म में दाखिल होगा। तो बेटा आज हमने ये देखा है कि ईमान क्या है। ईमान है जुबान से मान लेना, दिल से तस्लीम कर लेना, और तीसरी चीज है हकीकत को हक समझ कर, उस रियलिटी को, हकीकत को समझ कर कि हकीकत है क्या, फिर उसको दिल से तस्लीम कर लेने का नाम क्या है, ईमान के हुक्म में दाखिल है। इतनी बात आपने समझ ली। अब हमने देखा है कि इस ईमानियात में जो हमारी ऑथेंटिकेटेड थॉट्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। उनमें सबसे पहली है ज़ात अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला पर ईमान, अल्लाह ताला पर ईमान। हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो अकीदा है, हमारी जो ऑथेंटिकेटेड थॉट्स है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका अल्लाह की ज़ात के मुताबिक क्या बिलीफ है, अल्लाह की ज़ात के मुताबिक आपकी ऑथेंटिकेटेड थॉट्स क्या कहती हैं। तो फिर हमें सोचना होगा कि अल्लाह की ज़ात के मुताबिक हमारा क्या नज़रिया है, अल्लाह की ज़ात के बारे में हमारी सोचें क्या कहती हैं, हमारी सोचें किस नुक्ते पर मरकूज़ हैं, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। हम समझते कायनात की हर चीज़ को उसने पैदा करवाया, ये हम समझते हैं और हम दिल से तस्लीम भी करते हैं। और ये कि मेरा आपका जानदार बेजान हर चीज़ का वो मालिक है, और इस कायनात में ज़र्रा ज़र्रा उसके हुक्म का पाबंद है। जब ज़र्रा ज़र्रा उसके हुक्म का पाबंद है, उसके हुक्म के बगैर कोई हरकत भी नहीं कर सकता। और वो ऐसी ज़ात है जो न थकती है, न उसको ऊँग आती है, आम अल्फाज में वो हर ऐब से पाक है, हर नक्श से पाक है। और इतनी इस कायनात का, कायनात में मौजूद जानदारों का, बेजानों का, उनके इंतज़ामात करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो हर ऐब से पाक है। और फिर ये भी बात तस्लीम करनी है कि इस कायनात की हर चीज़ उसके हुक्म की भी पाबंद है। क्या है बेटा कि कायनात की हर चीज़ अगर देखें ना जानदार है तो वो उसके हुक्म के मुताबिक हरकत कर रही है, अगर बेजान है और वो हरकत से पाक हैं तो दर हकीकत वो उसके हुक्म को मान कर क्या है, बेहिस हैं, बेहरकत हैं। अब देख रहे हैं कि अल्लाह ताला का ईमान, अब हम इसको पॉइंट आउट करते हैं। नंबर एक, अल्लाह एक है, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है। ये हमारे सोचों के सबसे पहले यही नजरिया है, ये हमारा पक्का अकीदा है, पक्की हमारे तस्वुरात है कि अल्लाह ताला का होना चाहिए। कायनात की हर चीज, कायनात में मौजूद हर शय का वो मालिक है, कायनात में मौजूद हर शय का वो मालिक है। अच्छा, कायनात में मौजूद हर शय का, अब देखिए कायनात में जानदार भी हैं, बेजान भी हैं, विजिबल भी हैं, यानी वो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, अनविजिबल भी हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस की चीज़ें जो हमें नज़र आम आम से नहीं आती, उनको देखने के लिए बीज इस्तेमाल की जाती है। और ये जानदार हैं, हवा
سورج، چاند، ستارے، موسموں کا آنا جانا، پہاڑوں میں مخلوقات، جنگل میں مخلوقات، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تیسری چیز ہے جی کہ زندگی اور موت کا اختیار، زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ کسی کو اگر اس نے زندہ کر دیا تو یہ اس کی مرضی، کسی کو بے جان بنا دیا یہ اس کی مرضی، کسی کی زندگی کو واپس لے لیتا ہے اس کی مرضی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن کے اندر رکھنی ہیں کہ زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی بھی کسی کی جان نہیں لے سکتا، کوئی بھی کسی کی جان کا مالک نہیں سوائے اللہ کے ساتھ کے۔ اور نمبر 4، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ وہ تھکتا نہیں ہے، اتنی کائنات کا انتظام اور ان چیزوں کے جو ہے وہ رزق کا بندوبست کرنا، ان کی زندگی اور موت کا تسلسل قائم رکھنا، یہ وہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ نمبر 5، یہ جو ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے یا وہ ہمیں کائنات جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ کائنات سب کے سب اور اس میں موجود ہر چیز اسی کے حکم کی پابند ہے۔ کائنات اور اس میں موجود ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ میرا آج آپ نے دیکھ لیا کہ ایمانیات اور عبادات، ایمانیات تصورات، ہدایات پر مبنی ہیں، اور عبادات وہ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اعمال ہیں جو ان ہدایات کی روشنی میں سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ کہ مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا اور حقیقت کو حق سمجھ کر مان لینا اور اس پر یقین قائم کر لینا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو عقائد ہیں یہ کبھی چینج نہیں ہوتے، چینجیبل ہوتی ہیں، اسٹرکٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر ایمان۔ تو بیٹا آج جو ہم نے پڑھا ہے اسی کے ہم 2 شارٹ کوسچن بناتے ہیں جو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کا مفہوم لکھیں، اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ لکھیں گے پھر دوبارہ آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا، اس لیے آن لائن کلاسز سے آپ نے ٹچ رہنا ہے، اور جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے، جو آپ کو کلاس ورک دیا جائے گا وہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ تو یہ شارٹ کویشچن ہے، ایمان کا مفہوم، اور ایمان کا مفہوم آپ آنسر میں لکھیں گے، مان لینا، اسی ترتیب سے